يعرض عنه حبيبه وينقطع عمره ويتغير عقله ثم قيل هو موعوق وجسمه منهوق. اور احباب روگردانی کرے، عمر منقطع ہو جائے اور عقل میں فتور آ جائے. پھر کہا جاتا ہے کہ بخار کی شدت سے حالت خراب ہو گئی اور جسم لاغر ہو گیا. ثم جد في نزع شديد وحذره كل قريب وبعيد فشخص بصره وطمح نظره ورشح جبينه وعطف عرينه وسكن حنينه وحزنته نفسه وبكته عرسه وحفر رمسه ويتم منه ولده. پھر جہاں کنی کی سختی ہوتی ہے اور قریب و بعید کا ہر شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پتلیاں پھر جاتی ہیں، پیشانی پر پسینہ آتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور روح قبض ہو جاتی ہے. وہ مغموم ہو جاتا ہے، اس کی زوجہ رونے پیٹنے لگتی ہے، قبر کھودی جاتی ہے اور اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. وتفرق منه عدده وقسم جمعه وذهب بصره وسمعه ومدد وجرد وعري وغسل ونشف وسجي وبسط له وهيئ ونشر عليه كفنه. اس کے گنے چنے ساتھی متفرق ہو جاتے ہیں، اس کی جمع پونجی تقسیم کر دی جاتی ہے اور بینائی و سماعت جاتی رہتی ہے. پھر اس کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے اور کپڑے سے جسم پوچھتے ہیں اور خشک کر کے اس پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور ایک بچھا دی جاتی ہے اور کفن لایا جاتا ہے. وشد منه زقنه وقمس وعمم وودع وسلم وحمل فوق سرير وصلي عليه بتكبير بغير سجود وتعفير. اور اس کی تھوڑی باندھ دی جاتی ہے اور قمیص کو پہنایا جاتا ہے اور امامہ باندھ کر رخصت کر دیتے ہیں اور پھر جنازہ تخت پر اٹھایا جاتا ہے اور بغیر سجدہ و تعفیر صرف تکبیر کے ساتھ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے. ونقل من دور مزخرفة وقصور مشيدة وحجر منجد هو جعل في ضريح ملحود وزيق مرصود بلبن منزود مسقف بجلمود وهيل عليه عفره وحشي عليه مذره وتحقق حذره ونسي خبره. آراستہ طلع کار اور مضبوط محلوں سے نفیس فرش والے کمروں سے لا کر اس کو تنگ لحد میں ڈال دیتے ہیں اور تہ بتہ اینٹوں سے قبر بنا کر پتھر سے پاٹ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ڈھیلوں سے پر کر دی جاتی ہے. میت پر وحشت چھا جاتی ہے مگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا. ورجع عنه وليه وصفيه ونديمه ونسيبه وتبدل قريبه وحبيبه فهو حشو قبر ورهين قفر يسعى بجسمه دود قبره ويسيل صديده من منخره ويسحق تربة لحمه وينشف دمه. ولی دوست و عزیز ساتھی اس کو چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں اور قریبی افراد اور دوست سب بدل جاتے ہیں اور مردہ قبر میں پڑا رہتا ہے اور مٹی ہونے لگتا ہے اور اس کے بدن پر کیڑے دوڑتے پھرتے ہیں، اس کی ناک سے پیپ بہنے لگتی ہے اور اس کا گوشت خاک ہونے لگتا ہے، اس کا خون دونوں پہلوؤں میں خشک ہو جاتا ہے. ويرم عظمه حتى يوم حشره فنشر من قبره حين ينفخ في صور ويدعى بحشر ونشور فثم بعثرت قبور وحسلت سريرة صدور. اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی ہونے لگتی ہیں. وہ روز قیامت تک اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ خدا پھر اس کو زندہ کر کے قبر سے اٹھاتا ہے. جب سور پھونکا جائے تو وہ قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر و نشر میں بلایا جائے گا اور اس وقت اہل قبور زندہ ہوں گے اور قبر سے نکالے جائیں گے اور ان کے سینوں کے راز ظاہر کیے جائیں گے